ایک بار پھر اسی حلقے میں جس کا نام ہے سلیس 5 منٹ کا مدرسہ، بات کریں گے اسلامی تاریخ پر 2 ذی القعدہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہماری بات ہے زمزم کی ابتدا پر۔ زمزم ہم سب جانتے ہیں، زمزم کا کنواں۔ زمزم رک جا رک جا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنی بیوی ہاجرہ اور لخت جگر اسماعیل کو لے کر بے آب و گیاس چٹھیل میدان میں چھوڑ گئے تھے ان کو، اور جب ان کے تھیلے کی کھجوریں اور مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، بھوک پیاس کی وجہ سے بی بی ہاجرہ کا دودھ خشک ہو گیا، بچہ بھوک کے مارے بلبلانے لگا۔ ادھر بی بی ہاجرہ بے چین ہو کر پانی کی تلاش میں صفا مروہ پہاڑی کے چکر لگانے لگی۔ جب 7ویں چکر میں مروہ پہاڑی پر پہنچی تو غیبی آواز سنائی دی اور سمجھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص بات ظاہر ہونے والی ہے۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ جبرائیل امین تشریف فرمائے، انہوں نے زمین پر اپنی ایڑی مار کر پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ بہتے پانی کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے زمزم یعنی رک جا کہا، اسی دن سے اس کا نام زمزم ہو گیا۔ اور عشاء کی اذان انشاءاللہ عشاء کے بعد سبق دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اب بی بی ہاجرہ نے تو اس کو زمزم کہا تھا، اگر بی بی ہاجرہ اسے زمزم یعنی رک جا نہیں کہتی، نہیں روکتی، تو پانی کی نہر ایسی جاری ہوتی کہ ہزاروں سال تک بھی وہ پانی بند نہ ہوتا، بلکہ آج تک بھی وہ پانی بند نہ ہوتا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ پانی وہیں کے وہیں جاری و ساری رہا، پوری دنیا میں نہیں پھیلا بلکہ وہیں کے وہیں وہ جاری و ساری رہا۔ یہ چشمہ ہزاروں سال تک بند پڑا رہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب کی رہنمائی سے اس کنویں کی کھدائی کی تو دوبارہ سے صاف ستھرا پانی نکل آیا، اور اس دن سے آج تک اس کا پانی ختم نہیں ہو رہا۔ یہ ایک بہت بڑا میریکل ہے، بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کا کہ جتنا پانی اس کنویں میں سے نکالا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ مقدار میں پانی اس کنویں میں بہہ رہا ہے، جاری و ساری ہے، جبکہ ہر وقت مشینوں سے اس کنویں سے پانی نکالنے کا کام بھی جاری ہے۔ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اس پانی کو لے کر اپنے گھروں تک جاتے ہیں اور اس کی برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سردی ختم ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا، میں نے صبح کی اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے بعد حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، مگر مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا لوگ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا لوگ سردی کی وجہ سے نہیں آئے۔ آپ نے اسی وقت دعا فرمائی کہ اللہ ان سے سردی کی تکلیف کو دور کر دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک ایک کر کے لوگوں کو نماز کے لیے آتے دیکھا۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں، کیونکہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور حج کا مہینہ ہے یہ، تو حج کے ہی معلومات پہنچائی جائیں۔ تو صفا مروہ کی صحیح کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ صحیح کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کو تم پر لازم قرار دیا، یہ ایک فرض ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ احرام باندھتے وقت دعا پڑھنی ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ جب احرام باندھنے کے لیے سواری سے اتریں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، یعنی جب جہاز سے اتریں گے وہاں احرام باندھنا ہے، یا یہاں گھر سے کسی گاڑی پہ جا کر ایئرپورٹ پر احرام باندھنا ہے تو پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی احرام باندھیں گے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ بیت اللہ کے طواف کی بہت بڑی فضیلت ہے، جس نے بیت اللہ کے 50 طواف کیے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جانا تھا۔ 50 طواف مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ جب جوان تھے تو ماشاءاللہ 50 طواف کے 50 یعنی 49 چکر کے بعد ہی 49 چکر کے بعد ہی بیٹھا کرتے تھے، 7 طواف ایک ساتھ کرتے، پھر دوسری نشست میں 7 کرتے، پھر 7 کرتے، اس طرح سے بیٹھ جایا کرتے تھے، 7 طواف کر کے اور پھر صلاۃ و تسبیح پڑھ کے پھر بیت اللہ سے مطاف سے باہر آیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا اور طاقت ختم ہوتی گئی، بڑھاپے کی طرف جاتے گئے، تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ایک طواف کر کے ہی بیٹھ جاتے ہیں، یعنی 7 چکر کے بعد ہی ہمت ختم ہو جاتی ہے، اور جو ساتھ میں ہوتا ہے، جو بھی ہسبینڈ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو، جو بھی ہو، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ بیٹا ہمیں اب سہارا دے دو کیونکہ آگے ہم چل نہیں سکتے۔ تو جوانی کو بہت قیمتی جانیں، اور اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے بیت اللہ کا، جوان بچوں کو اللہ نے موقع دیا تو بیٹا خوب طواف کرو، خوب اللہ کو راضی کرو، خوب چکر لگاؤ، اللہ کے گھر کے دیوانہ وار چکر لگاؤ۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بتا دیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب نکالنے والا، تانا دینے والا، مال جمع کرنے والا ہے اور اس کو گن گن کر رکھنے والا ہے۔ وہ یہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔
اس کو روندنے والی آگ میں پھینکا جائے گا۔ بہت خطرناک بات ہے مال کی محبت۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے دنیا کو نکال دے اور ہماری اس دنیا سے ہمارے دل کو نکال دے، بس دنیا میں نہ رہے دل ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دل ہر وقت قرآن حدیث اس کے احکامات میں ڈوبا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ہی جیتا رہے یہ دل۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سودا ہے۔ جس طرح مال کو ظاہر کر کے خریدار پھنس جاتا ہے نا، اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور قیامت کے دن خوش نصیب انسان کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں وہ خوش قسمت میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اس کلمے کی بہت فضیلت ہے۔ اس کو اگر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے، اخلاص سے پڑھا ہوا ایک مرتبہ کا کلمہ، اور پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تب بھی اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں تو زمزم کی فضیلت یہ بھی ہے کہ زمزم بہترین پانی ہے۔ یہ کھانے والے کے لیے کھانا اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تم مردوں کو برا مت کہو، اس لیے کہ تم اس سے زندوں کو تکلیف دو گے، یعنی جو زندہ ہیں ان کے لوائقین ان کو تم تکلیف دو گے۔ مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ ان سے کیا ہوگا، رشتہ داروں کو برا لگے گا۔ اور مردوں کی جب بات ہو تو یاد دلاتے چلیں سلیس اکیڈمی کا وہی کورس جس کا نام ہے سفر آخرت کی تیاری۔ یہ وہ سفر ہے جو ہر ایک نے طے کرنا ہے، یہ سفر ہر ایک کو طے کرنا ہوگا اور اس سفر کی تیاری ضروری ہے۔ تو سفر کے اندر لے کر کیا جانا ہے، زاد راہ کیا ہوگا، انہی باتوں کو سیکھنے جاننے کے لیے حلقہ جوائن کریں۔ اور حلقہ جوائن کرنا بہت آسان، صرف نمبر ڈائل کرنا ہے 0333130891۔ للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے 5 منٹ کا مدرسہ کیا، کوئی فیس نہیں ہے اس مدرسے کی۔ اگر آپ کو نفع بخش لگتا ہے تو پھر وائس کو آگے بھیج دیجئے، خوب فائدہ اٹھائیے، صدقہ جاریہ کمائیے اور ہمیں بھی صدقہ جاریہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دیر دور کے لیے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔